الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سلسلے میں ہم نے طلاق کی ابتدائی وضاحت ذکر کی تھی کہ طلاق کسے کہتے ہیں اور طلاق سے متعلق قرآن و حدیث میں کیا ذکر کیا گیا ہے، اس کے چند احکام ذکر کیے گئے تھے، اور طلاق کی رجوع کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے یا عورت کے نکاح سے نکل جانے یا نہ نکلنے کے اعتبار سے 3 قسمیں بیان کی گئی تھیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 2 طلاق کے متعلق واضح الفاظ میں ذکر فرمایا، الطلاق مرتان، مرتن کہتے ہیں ایک دفعہ کو، مرتان 2 مرتبہ، کہ ایک دفعہ بندے نے طلاق دی تو وہ رجوع کر سکتا ہے، عورت عدت میں ہے، دوسری بار طلاق دی وہ رجوع کر سکتا ہے جب تک وہ عدت میں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا، تیسری بار اگر اس نے اس کو طلاق دی فَلَا تَحِلُّ لَهُ، پھر اب وہ اس کے لیے عورت حلال نہیں ہوگی پہلے شوہر کے لیے، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، جب تک وہ کسی اور آدمی سے نکاح نہ کر لے، اور اس کی ساری تفصیل پچھلے درس میں ذکر ہو چکی تھی۔ اس کے بعد طلاق دینے کے اعتبار سے، یعنی طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے، کیونکہ دین اسلام نے جس طرح ہر چیز کا طریقہ ہمیں سکھایا ہے، کھانے کے آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، چلنے کے آداب ہیں، گفتگو کے آداب ہیں، نماز کا طریقہ ہے، اور بہت سے احکام ہیں، تمام چیزوں کے طریقے دین اسلام میں سکھائے گئے ہیں، بیان کیے گئے ہیں، یا تو قرآن کریم میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ان کا ذکر موجود ہے۔ اسی طرح طلاق بھی چونکہ ایک اہم معاملہ ہے، اور جیسا کہ فی زمانہ اس کا رجحان بڑھ رہا ہے، تو اس کے متعلق کیسے ہو سکتا ہے کہ دین اسلام نے احکام بیان نہ کیے ہوں۔ اس لیے جگہ جگہ قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ میں، سورہ نساء میں طلاق کے احکام بیان ہوئے ہیں، اور پھر 28ویں پارے میں تو پوری سورہ طلاق موجود ہے جس میں طلاق کا ذکر واضح الفاظ میں کیا گیا ہے۔ اس لیے طلاق دینے کے اعتبار سے کہ طلاق دینے کا کیا طریقہ کار ہے، کیونکہ ہمارے ہاں طلاق دینے کا جو رجحان ہے وہ یہ ہے کہ ایک دم سے کر دیتے ہیں، بس طلاق طلاق طلاق، تجھے 3 طلاق، یوں کہہ کے اس طرح طلاق دینے کو ضروری سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ تو طلاق کی وہ قسم ہے جو سب سے زیادہ برا طریقہ ہے، یعنی اس طرح طلاق دینا کہ عورت پاکی کی حالت میں ہے اور انسان 3 طلاق ایک ساتھ دے دے، یا 3 دفعہ میں یا 2 دفعہ میں یا ایک ہی دفعہ میں، چاہے وہ 3 بار لفظ کہے، یا یوں کہہ دے کہ تجھے 3 طلاقیں، یا طلاق ایک ہی دے، لیکن جس زمانے میں وہ طلاق دے رہا ہے وہ اس عورت سے قربت کر چکا ہے، تو اس طرح یہ طلاق دینا طلاق بدعت ہے، طلاق بدعی ہے، اسے طلاق کی بری قسم شمار کیا گیا ہے، یعنی یہ طلاق دینے کا اچھا طریقہ نہیں ہے، اسے دین اسلام نے ناپسند کیا ہے۔ ویسے تو طلاق ہے ہی ناپسند، لیکن ایک برا کام، پھر اس برے کام کا برا طریقہ، تو یہ اس سے زیادہ بری بات ہے۔ تو اس لیے کوئی انسان برا کام کرتا ہے تو وہ برا کام کرنے سے تو گناہگار ہوتا ہی ہے، برا کام کرنے کا اگر برا طریقہ اختیار کرتا ہے تو اس برے طریقے کی وجہ سے اس کی گناہ کی زیادتی اور بڑھ جاتی ہے۔ اب یہ طلاق چونکہ جائز حلال ہے، انسان کو دینے کی اجازت ہے جب شریعت لازم کر دے، اس کی صورتیں ہیں، لیکن ہمارے ہاں تو جو طلاق دینے کی وجوہات ہوتی ہیں وہ بھی کیا ہوتی ہیں، کھانا نہیں بنایا، ٹھیک ہے، میرے کہنے پر جو ہے وہ اس نے یہ کام نہیں کیا، یا اس نے میرے ماں باپ کا ادب نہیں کیا، یا اس نے میرے آگے زبان چلا دی، اس طرح کی جو ہے وہ باتوں پر ہمارے ہاں طلاق دی جاتی ہے۔ حالانکہ دین اسلام کے اندر دیکھیے علماء فقہ نے کتابوں میں لکھا ہے کہ عورت کو مرد جو ہے وہ اس صورت میں طلاق دے جب وہ انتہائی نافرمان ہو، یعنی کوئی ایسی بات جو اس مرد کے حقوق میں سے ہے اور وہ حق ادا کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہو، اور نہ کسی کے سمجھانے سے مانتی ہو، ایسی صورت میں اس کو طلاق دینے کی اجازت ہے۔ یا پھر علماء نے ایک وجہ لکھی ہے کہ عورت اگر نماز نہ پڑھتی ہو تو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے عورت کو مرد طلاق دے سکتا ہے،
آپ نے آج تک کوئی طلاق سنی کہ اس نے طلاق دی ہو اور پتہ یہ چلا ہو کہ بھائی اس نے عورت کو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے طلاق دی ہے؟ میں نے نہیں سنا آج تک۔ لیکن دوسری جو ہے باتیں ہیں جن باتوں کی وجہ سے طلاق دینا بنتا ہی نہیں ہے، غلطی کس سے نہیں ہوتی، خامیاں کس میں نہیں ہوتی، عیب کس میں نہیں ہوتے، سب میں ہوتے ہیں۔ تو عورت بھی انسان ہے، اس میں بھی ہوتے ہیں، یقیناً ہوتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق واضح فرما دیا ہے کہ عورت تو الٹی پسلی سے، ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، یہ سیدھے نہیں ہوگی۔ بالکل سیدھا تم چاہو تیر کی طرح سیدھی ہو جائے، نہیں ہوگی۔ فرمایا اگر تم سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اس کو توڑ دو گے، کیونکہ بعض چیزیں ایسی ٹیڑھی ہوتی ہیں کہ اگر ان کو سیدھا کرنے کی کوشش کی جائے تو ٹوٹ جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا توڑنا طلاق ہے، تم سیدھا کرنے کے چکر میں اس کو طلاق دے بیٹھو گے۔ تو اس لیے عورت کی خامیوں پر جہاں تک صرف نظر کیا جا سکے، جہاں تک اس پر پردہ ڈالا جا سکے، برداشت کیا جا سکے، مرد کو برداشت کرنی چاہیے، کیونکہ وہ اپنے بھی ذرا عیب دیکھ لے کہ میرے اندر کیا کیا خامیاں، کیا کیا عیب ہیں، کیسی کیسی جو ہے وہ برائیاں ہیں، وہ بھی تو عورت برداشت کرتی ہے۔ وہ طلاق دینے کا حق نہیں رکھتی چونکہ، اس لیے وہ سہتی ہے۔ تو عورت ویسے بھی مرد کے مقابلے میں زیادہ برداشت کرتی ہے، زیادہ صبر کرتی ہے، تو اس لیے مرد کو بھی صبر سے چلنا چاہیے تاکہ دونوں کی زندگی برابر چلے۔ تو اس لیے یاد رکھیے کہ عورت کو اس طرح ایک ساتھ 3 طلاق دے دینا یہ برا طریقہ ہے۔ تو یہ طلاق دینے کے طریقے میں بری قسم ہے، جبکہ دوسرا جو اس کے مقابلے میں کچھ بہتر ہے وہ طریقہ جسے طلاق حسن قرار دیا گیا، علماء نے لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان یعنی آدمی اپنی عورت کو ایسے زمانے میں طلاق دے جس زمانے میں وہ پاک ہو، یعنی اس عورت کے پاکی کے دنوں میں اس کو طلاق دے، یا پھر ان طہروں میں کہ جن طہروں میں اس نے یعنی اس پاکی کے دنوں میں کہ جس میں اس نے عورت سے قربت نہ کی ہو، تو اس میں وہ اس کو طلاق دے، اور اس میں بھی ایک دے۔ اگر اس نے دوسری دینی ہے تو پھر دوسری طلاق وہ دوسرے پاکی کے دن آنے کا انتظار کرے، اس عورت کے ناپاک ہونے کے بعد پھر وہ پاک ہو جائے، پھر اس کو دوسری طلاق دے، اور پھر اس نے تیسری طلاق بھی دینی ہے تو پھر تیسرے طہر میں جا کر تیسری طلاق دے۔ تو اس طرح یعنی ہر پاکی کے زمانے میں 3 پاکی کے زمانوں میں 3 طلاقیں دے یا 2 طلاقیں دیں، اس طرح یہ طلاق دینا طلاق حسن ہے۔ ایک ساتھ 3 دینا یہ بری بات ہے، باری باری وقفے سے دینا یہ اس سے کچھ مناسب طریقہ ہے، جبکہ سب سے زیادہ مناسب طریقہ، بہتر طریقہ طلاق دینے کا یہ ہے کہ آدمی عورت کو ایسے دنوں میں کہ جن میں وہ پاک ہو اور اس آدمی نے اس سے قربت بھی نہ کی ہو، اور ایک طلاق دے دے اور اس کی عدت ختم ہو جانے دے، اور جب اس کی عدت ختم ہو جائے اس کے بعد وہ اس سے چونکہ نکاح سے نکل جائے گی، سمپل ایک طلاق سے ہی وہ اس کے نکاح سے نکل گئی، یہ طلاق دینے کا سب سے اچھا طریقہ ہے۔ کسی نے سوال بھی کیا تھا کہ کیا ایک طلاق دینے سے طلاق ہو جائے گی اور پھر اس کی عدت کے بعد کیا وہ نکاح کسی اور سے کر سکتی ہے؟ جی ہاں، بالکل کر سکتی ہے۔ جب اس نے ایک طلاق دی عورت کو طلاق ہو گئی، ایک طلاق کے بعد اس کی عدت شروع ہو گئی۔ آدمی کو اس صورت میں رجوع کا اختیار ہوتا ہے، وہ چاہے تو رجوع کر سکتا ہے، لیکن اگر اس نے رجوع نہیں کیا اور عورت کی عدت ختم ہو گئی تو وہ اس کے نکاح سے ختم ہو گئی۔ اب وہ چاہے تو کسی اور سے نکاح کرے اور چاہے تو پھر اسی مرد سے نکاح کر کے دوبارہ اس کے نکاح میں آ سکتی ہے۔ ہاں، اگر اس کی عدت ختم ہونے سے پہلے ہی عدت کے دوران ہی رجوع کر لیتا تو بغیر نکاح کے یہ اس کے نکاح میں رہتی، کیونکہ عدت کے دوران بھی گویا کہ عورت مرد کے نکاح میں ہی ہوتی ہے، ایک طرح سے وہ اس کے نکاح میں باقی ہوتی ہے۔ اور عدت بھی اسی لیے کی جاتی ہے، جس کے احکام آگے بیان کیے جائیں گے۔ عدت کا زمانہ بھی اسی لیے عورت کو دیا جاتا ہے تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ عورت جو عدت کر رہی ہے، اس نے اگر کسی اور سے نکاح کرنا بھی ہے تو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ اس مرد کی یعنی جس نے اس کو طلاق دی ہے، اس کی کسی اولاد کی ماں تو نہیں بننے والی، تاکہ یہ پتہ چل جائے۔ تو یہ جو ہے وہ پتہ چلانے کے لیے اس کو عدت گزارنے کا حکم ہے کہ وہ اتنا مخصوص طریقہ، مخصوص دن اس طرح کے عدت کے گزارے۔ سمپل جو ہے وہ خلاصہ کر دوں ان تینوں قسموں کا کہ صرف ایک طلاق دے اور اس کی عدت شروع ہو جائے، رجوع نہ کرے، عدت ختم، نکاح سے وہ نکل گئی، یہ طلاق دینے کا سب سے اچھا طریقہ ہے۔ ہمارے ہاں جو کورٹس عدالتوں کے اندر جو ہے وہ طلاقیں دلوائی جاتی ہیں، طلاق کے اسٹامپ پیپر بنائے جاتے ہیں،
یا اور جو ہے وہ کوئی وکیل کے ذریعے کیس وغیرہ کر کے جو بھی طلاق نامے بھیجے جاتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے سراسر 3 لکھی جاتی ہیں، بھائی میں نے طلاق دی اس کو، میں نے اس کو طلاق دی، میں نے اس کو فلاں بنت فلاں کو اس کو میں نے طلاق دی. تو 3 لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب نکاح سے نکالنا ہی ہے تو اس کو ایک طلاق دے دے، اس کی عدت ختم ہو جائے، وہ عدت ویسے ہی نکاح سے نکل گئی، شرعی طور پر نکل گئی وہ. تو اس طرح طلاق دینے کا یہ زیادہ مناسب سب سے اچھا طریقہ یہ ہے. اس میں بھی حکمت علماء نے بیان کی ہے کہ حکمت یہ ہے کہ اگر وہ طلاق دینے کے بعد عدت کے دوران رجوع نہیں بھی کرتا تو ہو سکتا ہے کہ اس کا دل بعد میں اس کے دل میں یہ بات آئے کہ نہیں کہ میں نے اس کو اگر یہ نکاح سے نکل گئی، کیونکہ نکاح کے بعد جو عورت نکاح میں رہ چکی ہو اور خاص طور پر میاں بیوی قربت کر چکے ہوں تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی ان دونوں کے درمیان مودت، ایک ہوتا ہے محبت، اس سے اگلا درجہ ہے مودت. اللہ رب العالمین میاں بیوی میں مودت پیدا فرما دیتا ہے. ٹھیک ہے، محبت یہ ہوتی ہے کہ انسان کا دل کسی طرف مائل ہو، یہ محبت ہے. لیکن مودت یہ ہے کہ جس چیز کے بنا انسان رہ نہ پائے اسے مودت کہا جاتا ہے. اب دیکھیے کہ جو سچے میاں بیوی ہوں گے وہ ایک دوسرے کے بنا نہیں رہ پاتے. اچھا، نہ رہنے پانے کا مطلب یہ ہے کہ مرد کا اس عورت کے بغیر گزارا نہیں اور عورت کا اس مرد کے بغیر گزارا نہیں، چاہے وہ جسمانی تعلق ہو یا اس کے مالی معاملات ہوں. عورت جو ہے وہ مالی معاملات میں اپنے آپ کو نہیں سپورٹ کر سکتی، اور مرد جو ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے ویسے ہی وہ خواہشات ڈال دی ہیں کہ جن کے حلال طریقے سے پورے کرنے میں وہ ہے ہی عورت کا محتاج. تو اگر وہ واقعتاً زندگی گزارنا کا صحیح حلال طریقہ جانتا ہو، چاہتا ہو، تو پھر جو ہے وہ عورت کے بنا نہیں رہ پاتا. تو اس لیے یہ طریقہ زیادہ مناسب ہے کہ وہ اس کی عدت گزرنے دے. عدت کے دوران ہو سکتا ہے اس کو یہ خیال آئے تو وہ رجوع کر سکتا ہے، اور اگر اس نے رجوع نہیں بھی کیا، طلاق دینے کے بعد عدت ختم ہو بھی گئی، پھر بھی ابھی یہ باقی ہے کہ ہو سکتا ہے 2 مہینے بعد، 4 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، جب تک پھر ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کے دل میں یہ خیال آئے کہ نہیں ہمیں آپس میں ایک ہو جانا چاہیے. جیسا کہ طلاق کے کیسز میں زیادہ تر یہی دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ 3 طلاقیں دے بیٹھتے ہیں ایک ساتھ، بعد میں وہی جو ہے وہ دارالفتاء میں ادھر ادھر جا رہے ہوتے ہیں کہ جی کوئی طریقہ نکالیں، ہم نے رجوع کرنا ہے، کوئی طریقہ نکالیں، ہماری اولاد رل گئی، کیا تھا کوئی طریقہ نکالیں، ہماری بدنامی ہو گئی. تو وہ اس طرح جو ہے وہ در بدر ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ حکمت ہے اسی کے اندر، یہ طریقہ ہے. اب جو طریقہ سن رہے ہیں ان کو معلوم ہے، جو اتنی ساری دنیا ہے، جو اتنے سارے مسلمان ہیں، آپ دیکھیں ان کو کہاں یہ طریقہ پتہ ہے، اور نہ وہ سیکھتے ہیں اور نہ وہ ضرورت سمجھتے ہیں. جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں بھی کہا تھا کہ اعلان کیا جاتا ہے کہ طلاق کے احکام بیان ہوں گے، لیکن چونکہ جو چلے جاتے ہیں اور اگر ان کی کوئی مجبوری بھی نہیں ہے، کوئی کام بھی ایسا نہیں ہے، تو پھر شاید جو ہے وہ اپنے آپ کو علم سیکھنے کی ان کو ضرورت نہیں، اپنے آپ کو ماورا سمجھتے ہیں، اتنا علم ان کو آتا ہے. تو جو سیکھ رہے ہیں ان کو پتہ چل رہا ہے، یہ معلومات ہو رہی ہیں، اتنی ساری باتیں آپ کے علم میں آ رہی ہیں کہ طلاق دینے کا یہ طریقہ ہے. تو اس لیے اللہ نہ کرے کہ کبھی جو ہے وہ ایسا موقع آ بھی جائے تو پھر یہ طریقہ سب سے زیادہ مناسب ہے کہ ایک طلاق دے اس کو باقی کے زمانے میں، اور جس میں اس نے اس سے قربت بھی نہ کی ہو اس کی عدت ختم ہونے دے، ختم ہو جائے اس کی عدت، وہ نکاح سے نکل گئی، اس کے بعد وہ چاہے تو عورت کہیں اور نکاح کر لے، مرد چاہے تو کہیں اور نکاح کر لے. 1 منٹ. اسی طریقے سے جو پہلی قسم یہ ہے زیادہ اچھا طریقہ. دوسرا طریقہ یہ ہے یعنی جو اس سے کم مناسب ہے، طلاق حسن جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس طلاق کی قسم کو طلاق حسن کہا جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ وہ اس کو ایک طور کے بعد یعنی پاکی کے زمانے میں طلاق دے، پھر اس کا اگلا پاکی کا زمانہ ہے، یعنی ابھی عدت ختم نہیں ہوئی اور اگلا پاکی کا زمانہ آ گیا، کیونکہ پاکی کا زمانہ تو ہر مہینے آتا رہتا ہے. تو اس طرح اگلے پاکی کے زمانے ایک اور طلاق دے دی، پھر اگلا پاکی کا زمانہ آیا پھر طلاق دے دی. تو یوں طلاق دیتا ہے وقفے وقفے سے، تو یہ طلاق حسن ہے. لیکن تیسری قسم جو ہے وہ جو طلاق بدعی کہلاتی ہے، طلاق بدعت بھی اس کو کہتے ہیں، کہ وہ یہ کہ ایک ہی طہر میں 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دے، یا جس زمانے میں اس نے اس سے قربت کی ہو وہ اس زمانے میں اس کو طلاق دے دے. تو پھر یہ اس کا طریقہ دینا، اس طریقے سے طلاق دینا. یا جس زمانے میں وہ عورت ناپاک ہے، ناپاکی کے اس کے ایام ہے اور ان میں طلاق دے رہا ہے، تو پھر یہ اس کا طلاق دینے کا طریقہ انداز جو ہے وہ تیسرے زمرے میں آتا ہے کہ اس طلاق دینے کے طریقے کو طلاق بدعت کہا جاتا ہے. میں بھی کہہ دیا نا منہ سے میں نے تم سے رجوع کیا، رجوع ہو گیا، وہ اس کے نکاح میں آ گئی واپس، ٹھیک ہے، اس کی عدت وہیں رک گئی اور یہ اس کے نکاح میں آ گئی. لیکن اگر عدت ختم ہو گئی تو اب جو ہے وہ باقاعدہ نئے مہر کے ساتھ گواہوں کو بلا کر باقاعدہ پھر اس کو نکاح جس طرح ہوتا ہے اس طرح نکاح کرنا پڑے گا. اور اس کے اندر یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک طلاق دینے کے بعد اگر کسی مرد نے رجوع کر لیا تو اب اس کے پاس اب باقی 2 طلاقوں کا ہی حق رہ جاتا ہے.
ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس ابھی بھی 3 طلاقوں کا حق ہے. ایک طلاق وہ جب دے چکا ہے تو اب اس کے پاس باقی بعد میں 2 طلاقوں کا حق ہے. اگر بعد میں اس نے 2 طلاق دے دی تو اب یہ 3 طلاق پچھلی والی 1 طلاق مل کر 3 طلاقیں ہو جائیں گی اور یوں وہ اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی جب تک کہ وہ شرعی طریقہ جب تک اختیار نہ کرے. اسی طریقے سے طلاق کے احکام میں یہ بھی شرط ہے کہ شوہر عاقل بالغ ہو. نابالغ یا مجنون یعنی جس کی عقل زائل ہو جائے, جس کو ہم ہمارے ہاں پاگل کہتے ہیں, بے عقل, تو وہ خود طلاق نہیں دے سکتا. جیسے نابالغ, اب آپ سے سوچیں گے نابالغ کیسے طلاق؟ جی ہاں, نابالغ کا بھی نکاح تو ہو سکتا ہے نا. دین اسلام میں نابالغ کا نکاح بھی مانا گیا ہے, اور وہ نکاح چونکہ نابالغ لڑکی کی طرف سے یا نابالغ لڑکے کی طرف سے ان کے اولیاء, ان کے سرپرست, ان کے کفالت جن کے ذمے ہے وہ ان کا نکاح کروا سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر 2 بھائی ہیں, ایک کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی, دوسرے کے ہاں بیٹا پیدا ہوا, ان دونوں نے آپس میں یہ کہہ دیا کہ ہم نے ان دونوں بچوں کا نکاح کیا, تو یہ بچپن سے ہی دونوں بچے آپس میں ایک دوسرے کے نکاح میں داخل ہو گئے ان کے اولیاء کے نکاح کرا دینے کی وجہ سے. اس پر باقاعدہ گواہ بھی بنائے جائیں اور ان بچوں کا ایجاب و قبول, یعنی میں نے نکاح کیا, دوسری طرف سے یہ کہے کہ میں نے قبول کیا, تو وہ ان کے اولیاء کی طرف سے ہی یہ نکاح کرنا نکاح کہلائے گا. یہ بھی آپ نے پہلی بار سنا ہوگا. تو اس کے بعد اب اگر طلاق دینے کا اختیار ہوگا تو پھر وہ بالغ ہونے کے بعد اس کو طلاق دینے کا اختیار ہوگا. اب مثال کے طور پر یہی لڑکا لڑکی بالغ ہو گئے, تو اب اگر یہ دونوں آپس میں نکاح کو باقی رکھتے ہیں تو ان کا نکاح بدستور باقی رہے گا. لیکن اگر کوئی ایک مکر جاتا ہے, لڑکی کہتی ہے کہ میں نہیں مانتی اس نکاح کو, یہ لڑکا کہتا ہے میں نہیں اس نکاح کو باقی رکھنا چاہتا, تو وہیں ان کا نکاح ختم ہو جائے گا. اسی طریقے سے اگر وہ نکاح کو مان گئے ایک بار, یعنی ان کو بالغ ہونے کے بعد, جیسے بچوں کو شروع سے بعض آپ نے دیکھا ہوگا جو خاندانی گھرانے ہوتے ہیں یا گاؤں دیہات ہوتے ہیں, وہاں پتہ ہوتا ہے کہ بھئی میں اس سے منسوب ہوں, لڑکے کو بھی لڑکی کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا نکاح آپس میں کر دیا گیا ہے, پہلے سے ہی رشتہ کر دیا جاتا ہے. تو پھر ایسی صورت میں جب ان کا نکاح وہ ثابت کر دیں, یعنی مان لیں ایک دوسرے کو نکاح میں ایک دوسرے کے, کہ لڑکی بھی یہ مان لیں کہ ہاں یہ میرا ہونے والا شوہر ہے, اور لڑکا بھی یہ مان لے کہ ہاں یہ میری ہونے والی بیوی ہے, اور دونوں بالغ ہو گئے, تو گویا ان کا نکاح ثابت ہو گیا اور ان کا نکاح پختہ ہو گیا. اب اگر طلاق دے گا تو پھر یہ بالغ ہونے کے بعد اب یہ لڑکا طلاق دے سکتا ہے. بالغ ہونے سے پہلے یہ طلاق دینے کا مجاز نہیں ہے. لفظ ہمارے ہاں مجاز استعمال کیا جاتا ہے, لفظ دراصل ہوتا ہے مجاز, ٹھیک ہے, عربی اعتبار سے لفظ مجاز ہوتا ہے. اسی طریقے سے جو لوگ کہتے ہیں کہ جی نشے میں طلاق نہیں ہوتی, یہ ذہن میں رکھیے کہ نشے میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے. نشے کی طلاق بھی علماء نے ثابت مانی ہے, کیونکہ یہ نشے والا عاقل کے حکم میں ہے, اور نشہ چاہے شراب پینے سے ہو یا بھنگ وغیرہ سے یا کسی اور چیز سے, اس طرح نشے میں طلاق دینے سے طلاق ہو جائے گی. یہ شرط نہیں ہے کہ مرد آزاد ہو, غلام بھی اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے. جیسے پہلے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے, باندیاں ہوا کرتی تھیں, تو اس صورت میں جو ہے نا ایسا نہیں ہے کہ مرد آزاد ہو, تو پہلے کے دور کے حساب سے یہ مسئلہ فقہی مسئلہ ہے کہ غلام بھی اپنی عورت کو طلاق دے سکتا ہے. علماء نے یہاں ایک بات اور ذکر کی ہے کہ اگر کسی نے مجبور کر کے اسے نشہ پلا دیا یا اسے حالت اضطرار میں اس نے پیا, مثال کے طور پر مجبور یوں کیا کہ بھئی تو نشہ کر, اگر نہیں کرے گا تو میں تجھے مار دوں گا, یا پھر وہ حالت اضطرار میں تھا, یعنی ایسی حالت کو پہنچ گیا تھا کہ اگر اس نے وہ نشے کی چیز نہ پی تو مر جائے گا, یعنی اس کے پاس اور کچھ حلال چیز ایسی نہیں تھی کہ جس کو پی کر وہ جان بچائے یا کھا کر جان بچائے, اور اس نے جو پینے کی اس کو جو چیز ملی یا کھانے کی جو چیز ملی اس میں نشہ تھا, تو اس طرح حالت اضطرار میں یا اس کو اکراہ, جس کو مجبور کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں اکراہ, یعنی مجبور کرنا, اور جو حالت ایک اضطرار کہلاتی ہے کہ جس میں بندہ اتنا موت کے قریب ہو جائے کہ اس کو اب لگے کہ اب میں نے یہ حرام چیز نہ کھائی یا نہ پی تو میں مر جاؤں گا, تو یہ حالت اضطرار کہلاتی ہے. تو ان دونوں حالتوں میں اگر اس نے, علماء نے لکھا ہے کہ اگر نشے میں طلاق دی تو صحیح ہے کہ یعنی حکم یہی ہے کہ پھر طلاق نہیں ہوگی ایسی صورت میں, مگر نہ عام حالت میں نہ کسی نے مجبور کیا اور نہ ہی کوئی ایسا اضطراری حالت تھی کہ مر رہا تھا اور مرضی سے جس طرح لوگوں کی عادت ہوتی ہے نشے کرنے کی, نشہ کرتے ہیں وہ, تو ایسی صورت میں اگر کوئی نشے میں آ کر طلاق دیتا ہے, شراب پی کر آیا اور طلاق دے دی, یا ویسے ہی گھر میں بیٹھا بیٹھا شراب پی رہا تھا اور طلاق دے دی, تو اس کی طلاق واقع ہو جائے گی. آخری چند باتیں بھی سن لیجئے انشاءاللہ, یہ بھی آپ کے
کام آئیں گی. علماء نے لکھا ہے کہ گونگا اگر اشارے سے طلاق دیتا ہے، جو بول نہیں سکتا، تو اگر اس کو لکھنا نہیں آتا تب تو اس کا اشارے سے اس کی طلاق ہو جائے گی. اور اگر اس کو لکھنا آتا ہے تو پھر اس کے اشارے سے طلاق نہیں ہوگی بلکہ اس کو لکھ کر طلاق دینی ہوگی. یہ بھی ایک اہم شرعی مسئلہ ہے. جس طرح ہمارے ہاں آج کل میسیجز اور واٹس ایپ عام ہے، تو اس طرح ہمارے ہاں آج کل اس طرح لکھ کر طلاق دی جاتی ہے. تو یاد رکھیے کہ یہ لکھنا بولنے سے زیادہ پختہ ہے. کہ اگر کوئی کہے کہ بھائی اس نے مجھے لکھ کر بھیجا ہے، بولا نہیں، تو یہ لکھنا اس سے زیادہ مضبوط کام ہے. تو اس لیے لکھ کر دینے سے، بھیجنے سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے. لیکن اس کے متعلق میں نے شرعی مسئلہ بیان کر دیا تھا کہ لکھنے میں یہ ضروری ہے کہ وہ عورت کو منسوب کرے، یعنی اس کا نام لے اور اوپر باقاعدہ یہ اس کا ٹاپک ہو کہ یہ میں میسیج جو کر رہا ہوں طلاق دینے کے لیے فلانی بنت فلاں کو میں یہ طلاق دے رہا ہوں. تو یہ موضوع ٹاپک لکھ کر اور وہ پھر اس کو منسوب کر کے فلانی بنت فلانی کر کے اس طرح کر کے اس کا نام لے کر اور اس کو منسوب کر کے اور یہ کہے کہ میں نے طلاق دی، اور پھر وہ میسیج بھی اسی نے کیا ہو، یعنی جو شخص طلاق دے رہا ہے، تو پھر طلاق ہو جائے گی. اس کی طرف سے کسی اور نے کر دیا اور اس نے اس کو کہا اور نہ اس کو پتا، تو پھر ایسی صورت میں کسی اور کے میسیج کر دینے سے اس کو طلاق نہیں ہوگی. ظاہر سی بات ہے طلاق شوہر کے دینے سے ہی ثابت ہوتی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ طلاق کے متعلق علماء نے الفاظ کے اعتبار سے بھی قسمیں بیان کی ہیں. یہ تیسری قسم بیان کر رہا ہوں میں، یعنی کہ 3 اعتبار سے. پہلا اعتبار تھا طلاق کی قسمیں، کہ ایک ہے طلاق رجعی جس میں وہ رجوع کر سکتا ہے، دوسری طلاق ہے طلاق بائن کہ عورت نکاح سے نکل جاتی ہے فوراً، اور تیسری طلاق ہے طلاق مغلظہ کہ ہمیشہ کے لیے حرام. تو یہ ایک قسم تھی، تقسیم تھی. دوسری تقسیم تھی طلاق دینے کا طریقہ جو میں نے ذکر کیا، اس میں تھی طلاق احسن، طلاق حسن اور طلاق بدعی. اب یہ تیسری تقسیم ہے طلاق کے الفاظ کے اعتبار سے. طلاق کے الفاظ کیا اختیار کیے. بعض اوقات الفاظ بندہ یہ کہتا ہے بھائی میں نے تجھے طلاق دی، بولتا ہے وہ منہ سے طلاق کا لفظ نکالتا ہے. بعض اوقات لفظ طلاق کا نہیں بولتا، کنایا کے الفاظ استعمال کرتا ہے. وہ کہتا ہے میں نے تجھے فارغ کیا، میں نے تجھے جدا کر دیا، چل جا اپنے گھر، تو مجھ سے الگ ہے. اس طرح کے الفاظ. تو جس میں صحیح واضح الفاظ میں طلاق کا لفظ نہیں بولتا لیکن وہ انڈائریکٹلی یعنی کنایتاً الفاظ استعمال کرتا ہے، تو اس کے متعلق علماء نے بڑے تفصیلی احکام ذکر کیے ہیں. چونکہ یہ ہماری مجلس ایسی نہیں کہ اس میں باقاعدہ جس طرح مدرسے کے اندر یا باقاعدہ کلاس میں استاد شاگردوں کو سکھاتے ہوئے باقاعدہ پڑھاتا، تو وہ تو چونکہ ہمارا یہ طریقہ کار نہیں. چونکہ ایک عوام الناس کے لیے سلسلہ ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ مشکل مسائل ہے، اگر میں مشکل انداز سے بیان کروں گا تو آپ بھی بور ہو جائیں گے کہ یہ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہا. تو اس لیے آسان الفاظ میں یہ سمجھ لیں کہ واضح طلاق کا لفظ بولا تو ایسی طلاق کو جو واضح الفاظ سے دی جائے، صریح صادرے یہ ہے، صریح طلاق کہا جاتا ہے. تو صریح لفظ بولنے سے یعنی واضح طلاق کا لفظ بولنے سے طلاق رجعی واقع ہو جاتی ہے، یعنی ایسی طلاق واقع ہوتی ہے کہ جس میں بندہ رجوع کر سکتا ہے. اور دوسری طلاق ہوتی ہے جس کے اندر طلاق صریح یعنی صریح واضح الفاظ طلاق کے نہیں بولے جاتے، بلکہ ان کے اندر جو ہے وہ ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں جو کنایا کے الفاظ کہلاتے ہیں. اور ایسی صورت میں علماء نے لکھا ہے کہ وہ الفاظ جن سے طلاق مراد ہونا ظاہر نہ ہو، طلاق کے علاوہ بھی ان کا اور معنوں میں استعمال ہوتا ہو. جیسے جا، اب جا کوئی طلاق کی نیت سے بول سکتا ہے اور ہو سکتا ہے ویسے کہہ رہا ہو کہ تو یہاں سے جا. تو چونکہ ایسے الفاظ جس میں طلاق اس کی نیت سے ثابت ہوگی، اب ایسی صورت میں بندے سے یعنی طلاق دینے والے سے پوچھا جائے گا تو نے یہ لفظ کس طرح بولا، کس نیت سے بولا، طلاق کی نیت سے بولا. اگر وہ کہے ہاں میں نے طلاق کی نیت سے بولا ہے تو پھر طلاق ہو جائے گی. اور اگر وہ یہ کہے کہ نہیں میں نے تو ویسے ہی بولا تھا تو پھر ایسی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی. اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے طلاق کی نیت سے بولا ہے تو پھر طلاق ہوگی، اور ایسی طلاق کو طلاق بائن کہا جاتا ہے. علماء نے کنایا کے الفاظ میں باقاعدہ میرے سامنے بہار شریعت ہے، اس میں 121 الفاظ کنائے کے لکھے ہیں. 121 الفاظ کنائے کے، کہ یعنی اس میں کہ جن میں طلاق کا معنی بھی ہو سکتا ہے اور دوسرا معنی بھی مراد دیا جا سکتا ہے. تو ہمارے ہاں تو یا تو اول اکثر طلاق ہی بولا جاتا ہے، لیکن بعض اوقات جو ہے وہ دوسرے الفاظ طلاق کنائے کے، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ اٹھ کھڑی ہو، نکل، چل پردہ کر. ہمارے ہاں جس طرح بدتمیزی سے یہ الفاظ چونکہ جھگڑے میں تو چونکہ طلاق میں
عموماً جھگڑا ہی پایا جاتا ہے۔ تو اس میں 2-3 چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ مرد کی نیت کیا ہے اور جھگڑا کیسا چل رہا ہے۔ مثال کے طور پر عورت کہہ رہی ہے کہ تم مجھے فارغ کرو، کیونکہ وہ مطالبہ طلاق کا کر رہا ہے۔ اب یہ اس کے جواب میں کیا کہے گا؟ اس کو طلاق ہی کہے گا۔ اب طلاق کا لفظ نہیں کہتا، لیکن وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جا تو نکل، فارغ ہے۔ اب یہ اس نے اس طرح کہا تو گویا اس نے طلاق کے لیے کہا نا اس کو۔ تو اس طرح اگر سمجھا جائے گا کہ معاملہ کیا چل رہا تھا، تو ایسی صورت میں اس کی نیت کو بھی دیکھا جائے گا، اور ایسی صورت میں اس وقت کے موقع محل کو بھی، سیاق و سباق کو بھی دیکھا جائے گا کہ معاملہ کیا تھا، جھگڑا کیا تھا۔ تو اس طرح سے بسا اوقات الفاظ بولے جاتے ہیں، چلتی بن، بسا اوقات کہا جاتا ہے بس بہت ہو چکی اب جا، میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں، اور بسا اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ تو جو ہے وہ مجھ پر حرام ہو گئی۔ اس طرح سے الفاظ بولے جاتے ہیں، جا میں نے تجھے آزاد کیا، اب تو میرے کام کی نہیں۔ یا عورت سے یہ کہے جب آپ جا کوئی اور آدمی تلاش کر۔ اس طرح اب یہ سارے الفاظ جو ہیں کنایہ کے الفاظ ہیں۔ تو اس میں اگر اس کی طلاق کی نیت ہوگی تو طلاق ہوگی، ورنہ طلاق نہیں ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو یہ فرض احکام جو ضروری ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ لینے، سیکھنے کی کوشش کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جو سیکھتے ہیں اللہ پاک ان کے علم میں اور برکت عطا فرمائے، جو نہیں بیٹھتے اللہ تعالیٰ ان کو بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔